بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حافظ سٹوریز چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، تنازعات ختم کرانے، ملازمت کے حصول، کاروبار، خوشحالی کے لیے سفید جادو سے کام لیا جاتا ہے۔ اس جادو میں کبھی کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ جادو سیکھنے سے پہلے منفی سوچیں اور غصہ ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عیسائیت میں سفید جادو کرنے والوں کو برگزیدہ ہستی کا رتبہ دیا گیا ہے۔ مسائل میں پھنسے لوگوں کی بے غرض مدد کرنا سفید جادوگروں کا کام ہوتا ہے۔ اس جادو کی جڑیں قدیم مصر کی اصنام پرستی کی روایت میں بتائی جاتی ہیں۔ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد اس میں خیر کا پہلو حاوی ہوتا گیا۔ مغرب میں صوفیوں، یوگیوں، بھکشوؤں اور سینٹس کو سفید جادوگروں میں شامل کیا گیا۔ آج تک ہم کالا جادو ہی سنتے اور پڑھتے آئے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی آئے ہیں، مگر اب پتہ چلا کہ ایک سفید جادو بھی ہوتا ہے جو نقصان دہ یا مہلک نہیں سمجھا جاتا۔ اس جادو کی مشق قدیم زمانے سے ہی جادوگروں اور جادوگرنیاں کرتی آ رہی ہیں، لیکن اس سے کسی کا نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے یہ زیادہ مشہور نہیں ہوا اور نہ ہی اس پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ جب اس جادو کی بات کی جاتی تب اس جادو کی رسومات اور منتروں کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنے کا حوالہ دیا جاتا۔ سفید جادوگروں کو ان کے کام کے لحاظ سے روایتی جادوگر اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جادو نقصان دینے والے روایتی جادو یا کالے جادو کے توڑ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص پر کسی نے جادو کیا ہو یا کسی اور سے کرایا ہو تو اس کی کاٹ کے لیے سفید جادو کرنے والے عامل کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سفید جادو کے کئی قسم کے اچھے استعمالات ہیں۔ سفید جادو کے لیے کبھی ایسی اشیاء استعمال نہیں کی جاتیں جو عام یا کالا جادو کرنے والے کرتے ہیں، جن سے خوف، کراہت اور ایک طرح سے سماج دشمنی اور لاقانونیت وابستہ سمجھی جاتی ہے، بلکہ اس میں روزمرہ زندگی میں کام آنے والی بے ضرر چیزیں ہی استعمال ہوتی ہیں، جن میں موم بتیاں بے حد اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ خاص قسم کے سکے، توجہ مبذول کرانے والی کچھ علامتی اشیاء جیسے کرسٹل گلوب، معمول کے چہرے کو ڈھکنے کے لیے اس کے گھر کی کسی خاتون کے استعمال شدہ جالی دار کپڑے کا ٹکڑا جس پر جادو کروانے کا شک یا الزام ہو، اس کے پاؤں چلتے یا گزرتے ہوئے جہاں پڑے ہوں وہاں مٹی جو کہ اس کے گھر کے سامنے سے رات کے وقت اٹھائی جائے۔ اگر سفید جادو فریقین کے مابین تعلق بہتر کرنے، پیار محبت بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے تو جادوگر سرخ رنگ کی موم بتیاں روشن کر کے ان کے سامنے بیٹھ کر عمل کرتا ہے۔ اگر کاروبار اور دکانداری وغیرہ میں برکت کی تمنا کے ساتھ سفید جادو کرنے والے کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں تو وہ اس مقصد کے لیے سائل کے گھر سے تھوڑے سے چاول اور آٹا منگوا کر اپنے سامنے رکھتا ہے اور ان پر منتر وغیرہ پڑھ کر یہی چیزیں واپس سائل کے حوالے کرتے ہوئے اسے ہدایت کرتا ہے کہ اپنے گھر میں پڑے ہوئے چاولوں اور آٹے کے ذخیرے میں یہ پڑے ہوئے سیمپل ملا دے اور استعمال کرتا رہے۔ اگر اناج کا ذخیرہ کم ہو جائے تو نیا خرید کر اس میں بچے ہوئے چاول اور آٹا ملاتا رہے تاکہ خوشحالی اور خیر و برکت جاری رہے۔ سفید جادو کو مختلف امراض سے نجات کے علاوہ شخصی اور ذاتی صلاحیتوں کے نکھار اور کامیاب انسان بننے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کالا جادو بجا طور پر دنیا بھر میں شیطانی عمل سمجھا جاتا ہے، جس کی مشقوں میں شیطانی اشیائی، بھوتوں سے مشابہت رکھنے والے پتلے، سوئیاں اور دوسرا گندیلا شامل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سفید جادو کرنے والے مثبت سمجھی جانے والی اشیاء سے کام لیتے ہیں۔ وہ بھی کپڑے اور روئی سے پتلے بناتے ہیں، مگر ان کی شباہت میں ملکوتی حسن اور نرمی جھلکتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں بنانے کے لیے جادوگر کا فن کا مزاج یا آرٹسٹ ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے سفید جادو کی مشقوں سے پہلے انہیں مصوری، مجسمہ سازی اور دیگر فنون کی بنیادی تربیت اور اسباق لینا پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان خاص جادوگروں کو اپنی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے
ساتھ ہی اس جگہ کا بھی جہاں وہ سفید جادو کی مشقیں کرتے ہیں۔ وہ وہاں پر موجود جو چیزیں جمع کر کے رکھتے ہیں ان میں مختلف رنگوں کی موم بتیاں، اگربتیاں، لوبان، خوشبوات، سمندری نمک، کھوپرے کا تیل، دودھ، چھوٹا چاقو، سفید دھاگے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔